رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو آپ سب کو ماڈریٹ پولیس کی جانب سے السلام علیکم. شکر گزار ہیں نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور ممبرز آف دا گورننگ بورڈ کے، انہوں نے اپنی اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر ہمیں انوائٹ کیا. میڈیا معزز حاضرین is considered as the fourth pillar of the state along with the judiciary, the executive and the legislature. اور آج کل کی جیسے ففتھ جنریشن وارفیئر اور ماڈرن وارفیئر کے اندر میڈیا کا رول اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کہ یہ جو چاروں آرگن ہیں اسٹیٹ کے، وہ کوہیسولی کام کریں آپس میں مل کے for the betterment and progress of the state and the people of the state. ہمارے ہاں پولیس میں ایک کانسیپٹ ہے کمیونٹی پولیسنگ کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ all sectors of the society، وہ کسی بھی شعبہ سے ان کا تعلق ہو، لا سے ہو، لائرز ہو، میڈیا سے ہو، ویسے ایجوکیشن سے ہو، وہ سارے مل کے along with the police they work together to curb and control the crime and provide the people a safe environment to prosper and progress. تو کمیونٹی پولیسنگ کا ہی یہ جو ہماری ہیلپ لائنز ہیں جیسے 15 ہے، یہ 1124 ہے، یہ 130 ہے، یہ کمیونٹی پولیسنگ کا ہی ایک اسی کے آفشورس ہیں اور اسی کانسیپٹ کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. میں چونکہ موٹر پولیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، تو موٹر پولیس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ روڈ سیفٹی ہے. روڈ سیفٹی کا مطلب یہ ہے پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی آف ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون ٹریولنگ آن دا روڈ. ہر کسی کی حفاظت، وہ پیدل چلنے والا ہو سکتا ہے، وہ بائکر ہو سکتا ہے، وہ اینیمل ڈرام وہیکل کے اوپر ہو سکتا ہے، ملٹی ویل ٹرانسپورٹ، کسی کے اوپر بھی وہ سفر کر رہا ہے، اس کا سفر بخیر ہونا چاہیے. دس از دا کانسیپٹ آف روڈ سیفٹی. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اہمیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کووڈ-19 ہم سب جانتے ہیں، جنوری 2020 سے وہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا تھا، اور اس کو لے کر کے پوری دنیا میں ہر ملک میں کیا کیا ایمرجنسی اور ہنگامی حالات نافذ نہیں کر دیے گئے ہیں. مثلا ہم نے اپنے شہر بند کر دیے، مارکیٹس بند کر دی، ٹائم اور ماسک اور جو ٹرانسپورٹیشن تھی اور گاڑیوں کے اندر سفر، پتہ نہیں کیا کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اقدامات کی، اور وہ کس لیے کیے ہم نے اقدامات؟ کیونکہ کووڈ کا خوف تھا کہ اس سے جو ہے جان جا سکتی ہے، تو اہمیت تھی انسانی جان کی. اس لیے ہم نے وہ سارے میئرز اڈاپٹ کیے کہ ہم کم سے کم ہیومن لائف کا لاس ہو. اس کے بدلے میں ہم نے اپنی اکانومیوں کا بٹھا بٹھا دیا کہ ہمارا پروگریس ریٹ، جو گروتھ ریٹ تھا، وہ سارے ممالک کا کافی کا نیگیٹو میں چلا گیا. اب اگر بات انسانی جان کی اہمیت کی ہی ہے تو اس وقت 2020 سے لے کر آج تک یہ تقریباً کوئی 3.25 سال بن جاتے ہیں، پاکستان میں کووڈ کو لے کر کے جو اموات ہوئی ہے وہ تقریباً 35,000 کے لگ بھگ ہے. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہر سال پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر 30,000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. اور ان 3 سالوں میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں 3.25 سالوں میں، تو یہ 1 لاکھ لوگ ہیں جو ہم نے 2020 جنوری سے لے کر آج تک روڈ ایکسیڈنٹس میں ان کی جان چلی گئی. تو ایک سائڈ کے اوپر کووڈ کو لے کر انسانی جان کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے کرفیو لگا دیا پورے ملک میں، مارکیٹس بند کر دی، بزنسز کلوز کر دی. صرف مقصد یہ تھا کہ انسانی جان کو ہم بچا سکیں. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر ہر سال ہم 30,000 لوگ یا اس سے زیادہ، وہ صرف جن کی جان چلی جاتی ہے، جو لائف ٹائم کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، جو ویسے ڈسیبل ہو جاتے ہیں، جو ہمارا اکانومی کا لاس ہے. اکانومی کا پاکستان کا روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لاس $5 to $6 بلین کا ہے پر ایئر.
اور ہم $1 بلین کے لیے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے لیے کتنی منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور روڈ سیفٹی اتنی سمپل ہے کہ آپ روڈ کے اوپر اگر ہر بندہ صرف صبر، تحمل، برداشت اور احتیاط کو اپنا لے ڈرائیونگ کے دوران، تو یہ جو لاس آف لائف ہے اور جو لاس آف اکانومی ہے، جو ہمارا جو مال کا نقصان ہے، وہ ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. تو میں اسی حوالے سے تھوڑا سا آپ کو میں نے کہا چلو کافی ساری گیدرنگ ہے اور آپ اپنے اپنے شعبے میں جا کر اس چیز کو بھی ہر ایک بھی everyone among us should be ambassador of road safety to save human lives and the property of the state. ٹھیک ہے، تو میرا آپ لوگوں سے یہی اس حوالے سے گزارش ہے کہ آپ نہ صرف خود اس کے اوپر عمل کریں بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں، فیملی کے اندر، اپنے جو سوسائٹی میں جہاں بھی آپ کا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں یہ والا میسج اسپریڈ کریں کہ ہمارا کتنا لاس ہو رہا ہے اس حوالے سے. اور اس میں ہم سمپل تھوڑی سی احتیاط کریں، ڈرائیونگ کے دوران صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں، رائٹ آف وے دوسروں کو دیں، اپنا چھوڑ دیں. فرق صرف 1 یا 2 سیکنڈ کا پڑتا ہے. ہم جب برابر میں آ جاتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے نکل جائے، اور اسی وجہ سے ٹریفک جیم ہوتے ہیں. ٹریفک جیم ہوتا ہے، گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، فیول ویسے جل رہا ہوتا ہے، ٹائم کا مطلب لاس ہوتا ہے، ٹائم پہ چیز نہیں پہنچ سکتی، وہ ویسے اکانومی کا لاس ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہر بندہ ٹریولنگ کرتے ہوئے وہ پیدل چل رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے روڈ کی کون سی سائڈ پہ چلنا ہے. وہ بائک پہ جا رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا احتیاط کرنی ہے، میں نے ہیلمٹ پہننا ہے. سب سے زیادہ جانیں جو ہے وہ پیدل چلنے والے بزرگ، بچوں اور اس کے بعد بائکرز بھی جاتی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر. تو کووڈ کو لے کر ہم کتنے زیادہ سینسیٹیو ہو گئے تھے، ہم نے کتنی احتیاط کی تھی. تو روڈ سیفٹی میں تو اس سے 3 گنا زیادہ لاس ہو رہا ہے ابھی تک جو ہم نے کاؤنٹنگ کی ہے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس حوالے سے نہ صرف خود اس پر عمل کریں روڈ سیفٹی کے اصولوں کے اوپر، تاکہ سفر بخیر ہو اور باقی لوگوں کو بھی یہ میسج پہنچائیں. اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں نیشنل پریس کلب کے جو نیولی الیکٹڈ ممبرز ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے وہ احسن طریقے سے انجام دیں گے. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم.